الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني ابتهي البهي سراج المضي كوكب الدري صاحب الوقار السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین والمظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم صلوات ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے عظیم اللہ کی عظیم بارگاہ میں عظیم دعا ہے، مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان عشرہ، حاضرین عشرہ، ناظرین عشرہ اور ذاکرین عشرہ کی میرا مالک رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرے مالک قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، محشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرمائے۔ میرے اللہ سب سے پہلی آخری واجباً اوجباً لازماً ضروری دعا آقا دو جہاں سلطان زمان رہبر دوران وارث کائنات حضرت سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کلیں اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ کے لا ریب بے عیب مقدس قرآن سے، اس قرآن سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ میں خشک و تر کا ذکر موجود ہے، جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں لا ریب بھی ہوں، جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بے عیب بھی ہوں، اس قرآن سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں خشک و تر کا ذکر اپنے اندر سمائے بیٹھا ہوں، اس قرآن سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر خشکیوں کا ذکر بھی موجود ہے، اس قرآن سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اندر تروں کا ذکر بھی موجود ہے، اس قرآن سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ میں بحر و بر کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں خشکیوں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں تروں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں خشکیوں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں تروں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں دریاؤں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں درختوں کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے جس میں جنگلات کا ذکر موجود ہے،
اس قرآن سے جس میں حیوانات کا ذکر موجود ہے، اس قرآن سے بندہ نہ بولے تو قرآن پہ نہیں بولے گا۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں خشکیوں کا ذکر بھی موجود ہے، جس میں تروں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں خشکیوں کا بھی ذکر موجود ہے، جس میں تروں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں خاکیوں کا ذکر بھی موجود ہے، جس میں نوریوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں صوفیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں قلندروں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں قلندروں کا ذکر بھی موجود ہے، جس میں صوفیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں مفسروں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں تابعیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں مفسروں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں راویوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے جس میں محدثوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں نے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے۔ بندہ نہ خود کو تھوڑا نہ سمجھے، اگر بولنے کا دل ہے تو پھر بولنا ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو بندہ پھر بولے، نہ سمجھ میں آئے تو بے شک خاموش رہے۔ قرآن کہتا ہے میرا یہ دعویٰ ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں خشکیوں کا ذکر موجود، جس میں تروں کا ذکر موجود، جس میں بحر و بر کا ذکر موجود، جس میں ہر تار کا ذکر موجود، جس میں قلندروں کا ذکر موجود، جس میں راویوں کا ذکر موجود، جس میں مفسروں کا ذکر موجود، جس میں کتبوں کا ذکر موجود، جس میں ابدالوں کا ذکر موجود، جس میں محدثوں کا ذکر موجود۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں تابعیوں کا ذکر موجود۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں صحابیوں کا ذکر موجود۔ میں نے کہا قرآن ابھی سمجھ نہیں آئی تو کون قرآن ہے، تیری کیا عظمت ہے، تیری کیا شان ہے، ہمیں بتا تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں آدم صفی اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں نوح نجی اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ میں قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں آدم کی توبہ قبول ہونے کا ذکر موجود۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں نوح کی نجات کی کشتی کا ذکر موجود۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں اسماعیل کا آگ کو گلزار کرنے کا ذکر موجود۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں موسیٰ کا کوہ طور پہ جانے کا ذکر موجود۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں عیسیٰ کا ٹھوکر سے مردہ زندہ کرنے کا ذکر موجود۔ بھئی قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں یوسف کا جمال بھی ہے، محمد کا کمال بھی ہے، علی کا جلال بھی ہے۔ جی آپ سے آپ سلامت رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحبہ؟ میں وہ قرآن ہوں جس میں جمال یوسف بھی ہے۔ میں وہ قرآن، آمادہ ہو گئے؟ تھکے بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں؟ اچھا بسم اللہ۔ شفا دیتا ہے حسین کی مجلس، ذکر حسین شفا ہے نا جی، یہاں پہ تھکنا بنتا بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے میں وہ قرآن ہوں جس میں جمال یوسف بھی ہے، جس میں کمال محمد بھی ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس میں جلال حیدر بھی ہے۔ میں وہ قرآن ہوں۔ اتنے بڑے قرآن سے آیت پڑھی ہے، ایک ہے مختصر، بابا جی ہے مختصر آیت، لیکن توجہ میری طرف ہے مختصر آیت لیکن اسرار کا سمندر آیت۔ ہائے 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 ہائے، ہے مختصر آیت لیکن اسرار کا سمندر آیت۔ آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اور بات کو شروع کرتے ہیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بما واقع النجوم۔ خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے، فلا اقسم مجھے قسم ہے۔ آپ چپ کر گئے؟ قسم بندہ نہیں کھا رہا، آئے ہائے، قسم بندہ نہیں کھا رہا، قسم اللہ کھا رہا ہے۔ قسم مخلوق نہیں کھا رہی، قسم خالق کھا رہا ہے۔ قسم بندے نہیں کھا رہے، قسم اللہ کھا رہا ہے۔ قسم مخلوق نہیں کھا رہی، قسم خالق کھا رہا ہے۔ قسم مملوک نہیں کھا رہی، قسم مالک کھا رہا ہے۔
قسم مرزوق نہیں کھا رہے، قسم رازق کھا رہا ہے. جملہ کو قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئے ہے قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. بھئی خدا نے قسم کیوں کھائے؟ خدا کو ضرورت ہی نہیں قسم کھانے کی. قسمیں کھائی جاتی ہیں یقین میں اضافے کے لیے. ایک یقین میں اضافہ دلوایا جاتا ہے کہ یار میں قسم کھاتا ہوں، میں اپنی ذات میں اپنے قول میں صادق ہوں، سچا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. ایک قسم یقین میں اضافے کے لیے. ایک اور قسم کھائی جاتی ہے کسی کی عزت بتانے کے لیے. بندہ کہتا ہے یار مجھے تیری قسم ہے، تو وہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، وہ کتنا فخر کے ساتھ اونچا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں میں اس کے نزدیک اتنا معتبر ہوں کہ یہ میری قسم کھا رہا ہے. یعنی قسم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم عزت بتانے کے لیے، ایک قسم یقین میں اضافے کے لیے. اب خدا نے کھائی ہے قسم اور خدا یقین میں اضافے نہیں دلواتا. آئے ہے خدا یقین میں اضافے نہیں دلواتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا جنت ہے، قسم نہیں کھائی مگر ہم نے مانا. خدا نے کہا تھا جہنم ہے، قسم نہیں کھائی مگر ہم نے مانی. اس نے کہا تھا فرشتے ہیں، قسم نہیں کھائی مگر ہم نے مانے. آئے ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ جو کہتا ہے اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس نے جو کہا ہم نے تسلیم کیا. اس نے کبھی قسم نہیں کھائی. خدا نے کہا جنت ہے، قسم نہیں کھائی. خدا نے کہا جہنم ہے، قسم نہیں کھائی. خدا نے کہا فرشتے ہیں، دیکھے نہیں. جس نے دیکھے ہیں وہ چپ رہے. نہیں نہ دیکھے. جنت دیکھی نہیں دیکھی، جہنم دیکھی نہیں دیکھی، لیکن خدا کے کہنے پہ مانا ضرور. ایمان ہے فرشتے بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے جنت بھی ہے، ہمارا ایمان ہے جہنم بھی ہے. یعنی جو خدا کہتا گیا ہم وہ مانتے گئے. اس نے قسم نہیں کھائی پھر بھی مانا. اس کا مطلب ہے خدا یقین میں اضافے نہیں دلواتا. تو اس کا مطلب ہے ایک عزت ایک قسم کھائی جاتی ہے یقین میں اضافے کے لیے، ایک قسم کھائی جاتی ہے عزت بتانے کے لیے. خدا یقین میں اضافے دلواتا نہیں تو پھر ماننا پڑے گا. قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عزت بتا رہا ہے. جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی بولو عزت بتا رہا ہے. اب میں قسم پڑھوں گا اور آپ کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا. قرآن کی آیت ہے، خدا فرماتا فلا اقسمو، کیا ہے؟ فلا اقسمو بما واقع النجوم، سورہ واقعہ کی آیت. خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں. واہ واہ واہ. مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں، جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں، جہاں ستارے اترتے ہیں. مجھے اس دہلیز کی قسم ہے، مجھے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستاروں نے سجدہ کیا، جہاں ستارے واقعہ ہوئے، جہاں ستارے اترے. کس کی؟ اس دہلیز کی، اس جگہ کی جہاں ستاروں نے سجدہ کیا، جہاں ستارے نازل ہوئے. اور پتہ ہے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قسم ہے، قسم ہے. خدا نے کہا قسم ہے. یہ جو قسم ہے نا جی فلا اقسمو، خدا نے کہا مجھے قسم ہے. یہ قسم بھی ایک قسم ہے. اور خدا نے یہ جو وا آتا ہے نا، صاحب علم حضرات تشریف فرما ہے، وا بھی قسم کا ہوتا ہے. کون سا وا؟ والنجم اذا ہوا. خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، ہے نا. والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. یہاں قسم کی آیت کا لفظ نہیں ہے لیکن وا قسم کے لیے آیا ہے. یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، بیٹھ جائیں سرکار، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے لیکن
خدا نے فرمایا فلا اقسمو، مجھے قسم ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ کون سا فرق ہے؟ جہاں واقع کے قسم کھائی جائے وہاں صرف قسم ہوتی ہے، جہاں خدا نے فرمایا فلا اقسمو، خدا کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا، میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ کس کی؟ اس دہلیز کی جہاں ستارے نازل ہوئے، جہاں ستاروں نے سجدہ کیا، بما واقع النجوم، جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں، جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ بھئی قرآن میں خدا نے قسم کھائی ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کرنے لگا ہوں، آپ سے دعا بھی لینی ہے، داد بھی لینی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر ضرور بولنا۔ بھئی قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، علی پور والو، قرآن کہتا ہے، قرآن فلا اقسم بمواقع النجوم، خدا کہتا ہے قسم ہے مجھے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدہ ہوتے ہیں، جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا دہلیز کی قسم ہے۔ تو آؤ مسلمانان اسلام، آؤ قرآن سے پڑھو، قرآن میں آیت ہے اور خدا کہتا ہے اس دہلیز کی قسم ہے جہاں ستارے سجدہ ہوتے ہیں، اس جگہ کی قسم ہے جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اس جگہ کی قسم ہے جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں۔ تو آؤ تاریخ آدم و عالم کھنگال کے دیکھو، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے آخری آدمی تک کے چلیے چلو اور دیکھو جا کے آدم کی دہلیز کی قسم نہیں کھائی، آدم کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، نوح کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، ابراہیم کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، اسماعیل کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، موسیٰ کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، عیسیٰ کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا، عیسیٰ کی دہلیز پہ ستارہ نہیں اترا۔ تو کائنات آدم و عالم کے لیے سوال چھوڑ کے جانے لگا ہے حسنین، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، مجھے وہ بندہ دکھاؤ جس کے گھر کے دروازے پہ ستارہ اترا ہو۔ اگر نہ دکھا سکو تو آ حسین کے نوکروں کے پاس آ، علی والوں کے پاس آ، ہم تجھے دکھاتے ہیں ایک دہلیز ہے، جو دہلیز تیرے زہرا ہے، جو دہلیز علی کی دہلیز ہے، جو دہلیز حسین کی دہلیز ہے، اس دہلیز پہ ستارہ بھی اترا ہے، اس دہلیز پہ ستارے نے سجدہ بھی کیا ہے۔ تو ماننا پڑے گا ساری کائنات جس کی قسم کھائے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کی قسم کھائے اسے دہلیز سیدہ۔ ہاں 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 اب سنیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے پوری کائنات میں کوئی دہلیز ایسی نہیں جس کی خدا نے قسم کھائی ہو۔ اور خدا کہتا ہے جس دہلیز کی قسم کھا رہا ہوں نا میں، وہ دہلیز عام دہلیز نہیں، اس دہلیز پہ ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ آئے ہائے، اس دہلیز پہ ستارے اترتے ہیں۔ تو کائنات آدم و عالم بتائے نا وہ کون سی دہلیز ہے جس دہلیز پہ ستارہ اترا تھا۔ آئے ہائے ہائے، نہیں ابھی نہیں سمجھ آئی، آسان کروں، کائنات آدم و عالم ہمیں دکھائے وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ کمی بن کے آیا تھا۔ آئے ہائے ہائے، ابھی بھی نہیں بول سکے، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ اترا تھا، جہاں ستارے نے سجدہ کیا تھا، وہ کون سی دہلیز ہے؟ در سیدہ ہے نا، خدا نے بھیجا تھا نا تارے کو، کیا بنا کے بھیجا تھا؟ کیا؟ آئے ہائے، آپ تو سب جانتے ہیں، پتہ تو آپ کو سب ہے۔ ستارہ در سیدہ پہ کمی بن کے آیا تھا۔ کیا بن کے آیا تھا؟ کمی بن کے آیا تھا نا۔ بھئی سردار گھروں کا رواج ہے، اگر کسی سردار گھر سے رشتہ ہونا ہو تو وہ پہلے اپنا کمی بھیجتے ہیں۔ خدا نے فرمایا او دنیا والو، کائنات کا سب سے بڑا سردار گھرانہ ہے۔ آئے ہائے، کائنات کا سب سے بڑا سردار گھرانہ، اور یہ گھرانہ فرش کا گھرانہ ہے ہی نہیں، ہے یہ گھرانہ عرش کا گھرانہ ہے۔
خدا نے فرمایا جب خاندان عرش کا ہے کمی بھی عرش کا ہونا چاہیے. آپ سنیں جب خاندان ہی عرش والا ہے عرشی خاندان ہے تو کمی بھی عرش والا ہونا چاہیے. خدا نے اعلان کر دیا آسمانی مخلوق میں عرشی مخلوق میں ستاروں میں سیاروں میں سورج میں چاند میں یوں اعلان ہو گیا. خدا نے فرمایا کون ہے تم میں سے کون ہے تم میں سے جو در سیدہ پہ جا کے شادی کا پیغام دے. کون ہے تم میں سے جو در سیدہ پہ جائے اور کمی بن کے جائے شادی کا پیغام دے. جب خدا کا اعلان ہوا نا سرکار اعلان خدا بندی ہو گیا اعلان پروردگار ہو گیا یوں خلائی مخلوق میں تلاطم پیدا ہوا. کبھی کوئی سیارہ آگے بڑھتا ہے کبھی کوئی سیارہ آگے بڑھتا ہے. مالک ہمیں بھیج دے مالک ہمیں بھیج دے مالک ہمیں بھیج دے. ہم علی کے دروازے پہ جاتے ہیں ہم علی کے دروازے پہ جاتے ہیں ہم علی کے دروازے پہ جا کے کمی بنتے ہیں ہم علی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. ستارے علی کے دروازے کے کمی ہونے کو تیار ہیں. ہاں ستارے علی کے دروازے کے کمی ہونے کو تیار ہیں. تو میں جملہ کہہ دوں بھئی ستارہ کمی بن کے آیا علی کے دروازے پہ. اوے جس علی کا کمی ستارہ ہو عرب کے کمی اس علی کا مقابلہ کیا کریں گے. آپ سنیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا صاحبہ. آپ کا مسکرا دینا ہی میرے لیے غنیمت ہے. ہاں بونس ہے میرے لیے. خدا نے فرمایا کون ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب کون ہے جو علی کے دروازے پہ جائے پیغام لے کے جائے. تلاطم پیدا ہوا عرشی مخلوق میں مالک ہمیں بھیج مالک ہم جاتے ہیں اللہ ہم جاتے ہیں پروردگارہ ہم جاتے ہیں. بھئی کبھی کوئی فرشتہ آگے بڑھ رہا تھا کبھی کوئی ملائکہ آگے بڑھ رہا تھا کبھی کوئی حور آگے بڑھ رہی تھی کبھی کوئی سیارہ آگے بڑھ رہا تھا. یوں خدا کے عرش الہی کا طواف کر رہے تھے. ہر سیارہ کہہ رہا تھا مالک ہمیں بھیج دے مالک ہمیں بھیج دے ہمیں بھیج دے. کہہ رہے تھے نا ہمیں بھیج دے. یعنی ایک مثال سورج آگے بڑھا سورج نے بڑھ کے کہا مالک مجھے علی کے دروازے پہ بھیج دے. بسم اللہ سید تشریف لے آئے. صلوات بڑے محمد والے محمد کی عزت پر. اچھا بسم اللہ. مالک ہمیں بھیج دے علی کے دروازے پہ. بسم اللہ سید. ہاں خدا نے فرمایا علی کے دروازے پہ جاؤ کمی بن کے جاؤ. فرشتے کہتے ہیں ملائکہ کہتے ہیں سیارے کہتے ہیں مالک ہمیں بھیج. سورج آگے بڑھا سورج کہتا مالک مجھے بھیج دے میں تو پہلے بھی علی کے اشاروں پہ پلٹتا رہتا ہوں. مالک مجھے بھیج دے میں علی کے دروازے پہ جاتا ہوں میں شادی کا پیغام لے کے جاتا ہوں. خدا نے فرمایا سورج تو کیا کرے گا. فرمایا پروردگارہ میں یہ کروں گا میں علی کے دروازے پہ جاؤں گا شادی کا پیغام لے کے جاؤں گا میں کمی بن کے جاؤں گا. فرمایا سورج تیرا کہنا تو ٹھیک ہے لیکن آج خوشی کا مقام ہے اور جلنے والے کا منہ کالا ہے. آج ہے علی کی شادی کا پیغام اور آج جلنے والے کا کام کوئی نہیں. اتنا جملہ کہنا تھا. اگلا جملہ بھی کہوں. چاند آگے بڑھا چاند نے بڑھ کے کہا مالک پھر مجھے بھیج دے میں علی کے دروازے پہ جاتا ہوں میں شادی کا پیغام لے کے جاتا ہوں. خدا نے فرمایا ٹھیک ہے چاند تیری چاندنی بھی ٹھنڈی ہے تیرے چہرے کا نور بھی ٹھیک ہے تیرے چہرے کا نور بھی ٹھیک ہے تیری چاندنی بھی ٹھنڈی ہے لیکن چاند دیکھ تو صحیح تیرے چہرے پہ ایک داغ ہے. آج مجھے کوئی بے داغ چاہیے. آج مجھے کوئی بے داغ
داغ چاہیے، آج مجھے کوئی بے داغ چاہیے. اتنا جملہ کہنا تھا کہ عرش الہی کا طواف کرتا ہوا سیارہ جس کا نام زہرہ تھا، یہ ستارہ عرش الہی کا طواف کر رہا تھا. یہ عرش الہی پہ طواف کرتا ہوا، آل محمد پہ درود پڑھتا ہوا عرش الہی کا طواف کر رہا تھا. خدا نے زہرہ ستارے کو اذن دے دیا، جا زہرہ ستارہ تو علی کے دروازے پہ جا، شادی کا پیغام لے کے جا. اتنا جملہ کہنا تھا، زہرہ ستارہ چلا ادھر سے آسمان کی طرف سے. زہرہ ستارہ علی کے گھر کی جانب چلا کہ ادھر مصلی پہ بیٹھی تھی دختر رسول نبی کی بیٹی نے مصلی پہ بیٹھ کے منہ آسمان کی طرف کیا. کیا دیکھتی ہے کہ زہرہ ستارہ آ رہا ہے. بی بی کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی تسبیح الہیہ میں مصروف ہو گئی. ادھر زہرہ ستارہ نیچے آیا، بی بی کی آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر زہرہ ستارہ علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا. بی بی کی آواز ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ادھر زہرہ ستارہ آ گیا علی کے دروازے کی چوکھٹ پہ. آؤ سارے ماتمی مل کے بارگاہ زہرہ ستارے میں چلتے ہیں اور زہرہ ستارے سے پوچھتے ہیں زہرہ ستارہ جب خدا نے تجھے اذن دیا تھا تو سیدھا علی کے دروازے پہ کیوں نہیں اترا؟ تو چکر لے کے کیوں اترا؟ تو طواف کر کے کیوں اترا؟ فرمایا حسنین گستاخ نہ بن، اگر میں سیدھا اتر جاتا کل کو ملا کہتا ٹوٹا ہوگا گر گیا ہوگا ٹوٹا ہوگا گر گیا ہوگا ٹوٹا ہوگا گر گیا ہوگا. زہرہ کہتا ہے میں نے طواف کر کے بتایا ہے ٹوٹا ہوا نہیں آیا بھیجا ہوا آیا. آہا ٹوٹا ہوا نہیں آیا. آئے ہائے زہرہ ستارے کا ٹوٹا ہوا آیا نہیں آیا بھیجا ہوا آیا ہوں. کمی بنا ستارہ ہیں. خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں، جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. تو ستارہ اترا، ایک واحد دہلیز کائنات میں نظر آئی جسے بچو بیٹھ جاؤ، جسے دہلیز سیدہ کہتے ہیں. ایک واحد دہلیز ہے اور اسے کوئی عام دہلیز نہ سمجھنا. یہ کوئی عام دہلیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت کی مالک دہلیز ہے. ہاں عام دہلیز نہیں ہے. چلو علی پور میں عقیدہ سنا بھی جاتا ہے، عقیدہ سمجھا بھی جاتا ہے. میں عقیدے کی جملہ کہہ دیتا ہوں. کیا ہے دہلیز سیدہ؟ عرش الہی سے افضل ہے دہلیز سیدہ. ہاں مجھے بتاؤ عرش الہی پہ کون رہتا ہے؟ خدا نہیں رہتا سرکار، عرش پہ خدا نہیں رہتا. آؤ ممبر حسین کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، عقیدہ ہے، عقیدے والا سید ہوں، عقیدہ پڑھتا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کو مقام بدل گئے تھے. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں مقام بدل گئے تھے. کیسے بدلے تھے؟ جب آخری سجدہ آیا سجدہ شبیر، فضائل پڑھو، سجدہ شبیر ہوا اور باخدا کائنات آدم و عالم میں پہلا سجدہ تھا حسین ابن علی کا. نہ ایسا سجدہ کبھی کسی نے پہلے کیا تھا، نہ ایسا سجدہ حسین بادشاہ کے بعد کسی نے کیا. اور خدا کو وہ سجدہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. خدا نے فرمایا حسین تو نے کیا ہے مجھے سجدہ، اب بتا کیا مانگتا ہے؟ بولو کیا مانگتا ہے؟ خدا نے فرمایا حسین اب بتا، تو نے کائنات کا سب سے بڑا سجدہ کیا ہے، تیرے سجدے کا معیار ہی بلند ہے، کوئی مقابلہ نہیں تیرے سجدے کا. بڑے بڑے سجدے گزرے ہیں لیکن حسین تیرے سجدے کا مقابلہ کوئی نہیں. اب بتا کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ میں پروردگار ہوں، میں خالق کائنات ہوں. حسین تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حسین بادشاہ کی آواز آئی خالق بڑی قیمتی تیری جنت ہے وہ پہلے میری جگیر ہے. ہاں خالق بہت مہنگی تیری جنت ہے وہ پہلے میری جگیر ہے. اور بتا کیا مانگوں؟ خدا کی آواز آئی حسین کچھ بھی مانگ، میں آج دینے کے لیے تیار ہوں.
आए है हुसैन बादशाह का जुमला सुनना। हुसैन बादशाह फरमाते अच्छा परवरदिगारा मेरा सजदा, मैं हुसैन का सजदा इतना कीमती है, इतना प्यारा लगा तुझे कि तू कायनात कुर्बान करने पे तुल गया, तो आ मैं मांगता हूँ। हुसैन तू क्या मांगता है? खुदा की आवाज़ है हुसैन मांग क्या मांगता है? हुसैन की आवाज़ है परवरदिगारा देख तो सही, जब इंसानियत में मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो पगड़ियां बदल ली जाती हैं। आय हाय हाय, जब इंसानियत में हद से ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाए तो पगड़ियां बदल ली जाती हैं। परवरदिगारा तेरा जिस्म नहीं है, तू जिस्म नहीं रखता, तू पगड़ियां नहीं पहनता, आ मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ, आज फिर मुझे अता कर दे। खुदा की आवाज़ है हुसैन मांग। फरमाया मेरा सजदा तुझे इतना पसंद है कि तू कुर्बान कायनात करने पे आ गया है, तू कायनात भी मुझ पे कुर्बान कर सकता है। तो हुसैन सजदे शब्बीर का मूल्य मांगता है। हुसैन क्या? फरमाया पगड़ी तू नहीं पहनता, जिस्म तेरा नहीं है, तो फिर आ हम दोनों भी कुछ बदल लेते हैं। हुसैन क्या बदलना है? हुसैन की आवाज आई परवरदिगारा आ आज से अर्श मुझे दे दे, करबला तू रख ले। हाय हाय, अर्श मुझे दे दे, करबला तू रख ले। इसीलिए तो करबला मोहल्ला हुई ना। करबला मोहल्ला किस लिए है? जहां अल्लाह हो। तो 10 मुहर्रम से मकाम बदल गए थे। आखिरी फिक्रा जी, मकाम बदल गए थे। अर्श पे अल्लाह नहीं, अल्लाह है करबला पे। और वैसे तो जर्रे जर्रे में है ना, लेकिन करबला मोहल्ला इसीलिए हुई है कि अल्लाह आया है। अच्छा, अर्श इलाही से अफजल है दहलीज सैयदा। मुझे बताओ अर्श पे कौन बैठता है? जबरील बैठता है, मीकाईल बैठता है, इजराइल बैठता है, इसराफील बैठता है। अब मुझे बताओ दहलीज सैयदा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, हाँ, कमर बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, फिजा बैठती है। जाओ फटी से फटी किताब से साबित करो कि सारी जिंदगी सलमान ने अली से कहा हो कि मौला मुझे जन्नत की सैर करवा दे। हाँ, कभी कमर ने कहा मौला मुझे अर्श पे भेज दीजिए, कभी फिजा ने कहा मौला मुझे वहां से रोटियां मंगवा दे। वहां वाले यहाँ आने की तमन्ना करते हैं, यहाँ वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते। हाँ, और वो वहां वाले जब यहाँ आते हैं ना सरकार, तो ओहदों के साथ नहीं आते, यतीम बन के, मस्कीन बन के, असीर बन के आके रोटियां मांगते हैं। पानीदा जी आके सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। आके रोटियां मांगते हैं, यतीम बन के आते हैं, मस्कीन बन के आते हैं। आके कहते मालिक हम यतीम हैं, हम मस्कीन हैं। वहां वाले यहाँ आके रोटियां मांगते हैं। मांगी कि नहीं मांगी? मांगी ना, तो मैं जुमला कहूं, वहां वाले यहाँ आके यहाँ वालों से रोटियां मांग के यहाँ वाले मौलवी को बताते हैं कि यहाँ बैठ के उधर से ना मांगा करो, उधर वालों को भी जरूरत पड़े तो इधर से मांगते हैं। हाय हाय, हाँ, अगर जमाना समझ जाता कि क्या है दहलीज सैयदा, तो अली की बेटियां और शाम के बाजार, अल्लाह अकबर। जमाना नहीं समझा कि क्या फजीलत थी दहलीज सैयदा की। अगर समझ जाता तो इस दर को जलाते ना। अज़ादारों, माँ और बेटी का मुकद्दर अजीब था। माँ और बेटी का मुकद्दर अजीब था। माँ सहाबी के दरबार में खड़ी रही, बेटी शराबी के दरबार में खड़ी रही।
چند گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی، ماں کے سر پہ چادر تھی، بیٹی بغیر چادر کے کھڑی رہی۔ لیکن عزادارو، جو شام کے بازار میں کھڑی تھی، اسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ نبی کی بیٹی کو کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، رو کے فرمایا حق دینا دے، نہیں دینا نہ دے، مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا